بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے۔ تو بس یہ صبح کا ٹائم ہے، صبح تقریباً 8 سوا 8 بجے کا ٹائم ہے۔ تو یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ میں ہر صبح نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سے میں لیٹی بھی نہیں ہوں، تو میں نے کہا چلو جو ہے نا صفائیاں کرنی ہے۔ ناشتہ میں نے عثمان کا بنایا، اس کے بعد میں نے کہا چلو آج میں نے صفائیاں کرنی ہے تو میں نے لیٹنا نہیں ہے دوبارہ سے۔ بچے لیٹ گئے، میں نے لگا دی تھی مشین کیونکہ ایک ہی دن میں کپڑے پردے وغیرہ اتارتی ہوں اور ایک ہی دن میں لگاتی ہوں، کیونکہ جیسے میرا گھر اوپر ہے تو میں اوپر کی وجہ سے کبھی ہمارا گھر نظر آتا ہے کسی کے گھر سے، تو کبھی کسی کا گھر نظر آتا ہے، تو مجھے نہیں اچھا لگتا یا میرا گھر نظر آئے یا کسی اور کا بھی گھر نظر آئے نا، کیونکہ تقریباً چاروں سائڈ سے کھڑکیاں لگی ہے اور کسی نہ کسی کا گھر نظر آتا ہے، تو مجھے نہیں اچھا لگتا۔ جب بھی میں پردے وغیرہ دھوتی ہوں تو میں جو ہے نا پھر میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ دھو کے جیسے ہی سوکھتے ہیں نا میں دوبارہ سے لگا لیتی ہوں۔ تو خیر یہاں پر میں نے جو ہے نا مشین لگا لی تھی، ساتھ میں پردے وغیرہ اتار رہی تھی اور ساتھ میں نے مشین لگائی تھی، تو ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالتی گئی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو جتنی دیر میں یہ پردے وغیرہ دھلتے تو بچے باہر لیٹے تھے تو میں کمرے میں آ گئی تھی، تو ساتھ میں پردے جو ہے نا وہاں پر بھی میرا دھیان تھا کہ وہ بھی کروں اور ساتھ میں جو ہے نا میں اندر کا بھی سارا نہ کر لوں۔ تو جتنی دیر میں میرے پردے وغیرہ دھو رہے تھے تو اتنی دیر میں نے کمرے کے جتنے بھی یہ بارشیں ہوئی ہیں نا اس سے اتنے زیادہ چونے گرتے، ویسے بھی ہمارے ایریے میں نا سیم بہت زیادہ ہے تو اس سے نا چونا بہت زیادہ گرتا، تو خیر پھر میں کمرے میں لگ گئی تھی ایک بار میں نے کہا چلو سارا میں اتار لوں۔ تو پہلے میں نے بیڈ شیٹیں نہیں اتاری، تو اس سے پہلے میں نے کمرے میں نا سب چونا وغیرہ جالے وغیرہ سب کچھ میں نے صاف ستھرا کر لیا، تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا بیڈ شیٹیں اتار لیے تھے، کیونکہ سارا تور تپا انہی پہ گر گیا تھا، تو گدا میرا نیچے صاف ستھرا تھا تو بس کمرے سے میں نے جھاڑو وغیرہ لگا لیا تھا اور پھر میں باہر آ گئی تھی۔ پھر ناشتہ بنایا اور ناشتے کے بعد پھر بار شروع ہو گئی۔ بار کا رہی تھی، میرا تو بہت دل تھا کہ پینٹ وغیرہ کرائیں، کیونکہ جب سے ہم نے گھر میں کام کیا ہے نا تو کہیں سے ہم نے کام کیا پلستر وغیرہ کیا تو وہ بھی اسی طرح ہے، تو میرا بہت دل تھا کہ ہم پینٹ وغیرہ کرائے، بس چلو پینٹ تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، تو میں نے کہا چلو میں ایسے ہی صاف کر لوں، جالے وغیرہ اتار لوں، یہ چونے وغیرہ تو جب قسمت میں ہوگا تو وہ بھی کر لیں گے۔ تو ایسے ہی نا بس میں پھر لگ پڑی تھی، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی کہ پینٹ ہو جائے تو گھر جو ہے نا صاف ستھرا ہو جائے گا، پر نہیں ہوا۔ تو بس ایسے ہی میں نے نا سب کچھ صاف ستھرا کر لیا تھا، تو بیڈ کو ہم نے تھوڑا سا آگے گھسکا لیا ہے، کیونکہ ایک ہی پنکھا چلتا رہے، کیونکہ بل اتنے زیادہ آتے ہیں، تو جب اس سائڈ پہ ہوتا تھا نا تو ہمیں 2 پنکھے ضرور لگانے پڑتے تھے، کیونکہ جو اس سائڈ پہ بندہ ہوتا تھا اس کو ہوا نہیں لگتی تھی، تو پھر ایک بندے کو ہوا نہ لگے پھر نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ ابھی اتنا موسم نہیں چینج ہوا، تو اسی لیے نا پھر ہم نے بیڈ کو آگے کر دیا تھا کہ چلو ادھر ایک ہی پنکھا لگائیں گے تو آواز جو ہے نا چلتی رہے گی، لگتی رہے گی سب کو، تو اسی لیے ہم نے جو ہے نا بیڈ کو آگے کر دیا تھا۔ تو آپ لوگ بتانا کہ ہماری سیٹنگ کیسی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے؟ مجھے تو اچھی لگ رہی ہے، تھوڑا کھلا کھلا بھی لگ رہا ہے۔ تو خیر یہاں پر جیسے بچوں کی چھٹیاں ہیں گورنمنٹ اسکولوں کی نا، بس کسی بات پہ انہوں نے اسکول بند کیے، تو اسی لیے نا پھر بچے گھر میں ہیں، تو میں نے کہا چلو بچے بھی گھر میں، جو اٹھانا لینا دینا نا یہ بہت بچے جو ہے نا ہیلپ کر دیتے، تو میں کہتی ہوں چلو یہ گھر میں تو کچھ نہ کچھ لینا دینا پکڑانا یہ کچھ کر لیتے، تو بس میں نے سب کچھ کر لیا تھا، کمرے کا بھی باہر کا بھی سارا کچھ ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں نے ویسے ہی گند اٹھا لیا تھا سارا، اور پھر سرف ڈال کے نا میں نے سارا کچھ دھو لیا تھا، اندر باہر سے نا میں نے سرف ڈال کے دھویا۔ میں نے کہا چلو یہ مٹی وغیرہ سب کچھ اب نکل جائے، کیونکہ اتنا چونا گرا تھا نا کہ تقریباً ایک بن تو میں نے چونے سے ہی بھر لیا تھا۔ تو خیر کمرے کا میں نے کر لیا تھا، پھر ناشتہ کیا، پھر میں جو ہے نا پیچھے جو ہمارا چھوٹا سا اسٹور ہے میں اس کا کر رہی تھی، اور عروش نے نا اوپر سے جھاڑو وغیرہ لگا لیا تھا کہ مما ادھر کا بھی یہ سیڑھیوں والا پردہ آپ نے دھویا ہے،
تو میں یہاں سے بھی جھاڑو لگا لیتی ہوں، پھر پردہ لگائیں گے تو چلو یہ صاف ہوگا۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے۔ تو اس نے ادھر سے کر لیا، میں نے ادھر سے کر لیا تھا، بس فٹافٹ ہمارے سارے کام ہوتے گئے۔ تو یہاں پر میں نے سب کچھ دھو دھا کے نا صاف ستھرا کر لیا تھا۔ تو جتنی دیر میں یہ کر رہی تھی تو میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، ساتھ میں چنے لے کے آئے تھے، کیونکہ میں نے کہا آج ہمیں بازار سے ہی لا دو۔ تو ہے روٹیاں میں نے پھر گھر میں بنا لی تھی، اور سب کو میں نے نا روٹی دے کے نا میں نے کہا چلو اب روٹی سب کھا لو، پھر جو ہے نا اس کے بعد میں پردے وغیرہ لگا لوں گی، کیونکہ پردے سوکھ گئے تھے۔ تو میں نے کہا چلو اب روٹی کھاؤ تو پھر میں اس سیٹ کے لیے فارغ ہو جاؤں گی، تو پھر میں دوبارہ سے لگ جاؤں گی۔ تو ان سب کو میں نے روٹی دے دی، ساتھ میں اپنا اتنا تھکاوٹ سے دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے کہا بس کام میرے ختم ہو جائے۔ تو ان کو روٹی دے کے خود 2-3 گرام مارے اور بس پھر دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگ گئی تھی۔ تو خیر یہاں پر جو ہے نا میں اندر سے وائپر لگا رہی تھی، تو بس یہ روش کے پاپا ٹماٹر وغیرہ تو ایپل لے کے آئے تھے، تو بس یہ مروہ نے دھو کے نا ٹماٹر بھی دھو کے فریج میں رکھ دیے تھے، ایپل دھو کے ٹوکری میں ڈال کے نا ادھر ٹیبل پہ رکھ دی، کیونکہ مروہ جو ہے نا ماشاء اللہ ہر سائڈ پہ اس کا دھیان ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ چلو مما فارغ نہیں ہے تو میں فٹافٹ سے کر لیتی ہوں۔ حالانکہ کل بچے بھی بہت زیادہ میرے ساتھ تھک گئے تھے، کیونکہ بچوں کا دل ہوتا ہے کہ ہم کارٹون وغیرہ دیکھیں اور میرے ساتھ کاموں میں لگے تھے، پر خیر انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ تو خیر یہاں روٹی کے بعد میں نے پردے لگا لیے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا صوفے کا بھی سوکھ گیا تھا، تو یہ بھی میں نہیں چھوڑتی، میں بس جیسے سوکھتے ویسے ہی میں لگا لیتی ہوں۔ تو پردے بھی لگ گئے تھے اور ساتھ میں صوفے بھی کور بھی چڑھ گئے تھے۔ تو بس یہ میرا اتنی میں تھکی تھی نا، پر اتنی خوشی بھی تھی مجھے کہ یہ میرا اینڈ والا کام ہے، تو بس یہی کام کر کے تو میں فارغ ہو جاؤں گی۔ تو خیر یہاں پر پردے بھی لگ گئے تھے صوفے کا بھی، اور فٹافٹ میں بیڈ شیٹیں لگا رہی تھی کہ بس یہ میرا آخری کام ہے، اور یہ میں کر کے نا تو مجھے بہت خوشی تھی کہ میں اب تھوڑی دیر لیٹوں گی، اس کے بعد نا فریش ہوں گی۔ تو خیر یہاں پر پردے وغیرہ لگ گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، اور یہاں پر میں بیڈ شیٹ لگا رہی تھی، تو میں نے بچوں کو بولا کہ جیسے میں یہ کام ختم ہو رہا ہے تو آپ دونوں نا حالوں میں تھوڑی دیر نا لیٹوں گی، اور اس کے بعد نا پھر میں جو ہے نا خود سے فریش ہو جاؤں گی، کپڑے پہن لوں گی۔ تو بس اتنا ٹائم نہیں تھا، پر تھوڑی دیر پھر بھی میں لیٹی تھی تھوڑی دیر، تو میں نے چنے کی دال اور چاول بنانے تھے، تو پھر یہ سب کچھ کر کے نا تو میں نے چنے کی دال ہلکی آنچ پہ رکھ دی تھی، میں نے کہا چلو جتنی دیر تک میں یہ ہم فریش ہوتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو دال گل جائے گی، پھر پٹافٹ سے چاول بنا لیں گے۔ تو خیر یہاں پر باہر کا میں نے جو ہے نا بیڈ شیٹ وغیرہ لگا لی تھی، اور بس کمرے کا بھی میں لگا لوں گی۔ میرا یہی تھا کہ میں آج نا بیڈ شیٹیں بھی لگا لوں اور یہ کام بھی میرا ختم ہو جائے۔ بیڈ شیٹ میں نے چینج نہیں کی، میں نے صرف دھو کے اس کو دوبارہ ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا چلو جتنے دن ہے نا، کچھ دن گرمیوں کے تو یہی چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی دوسرے نکال لیں گے، پھر وہ چلائیں گے۔ تو خیر مجھے تو یہ سیٹنگ بہت پیاری لگ رہی تھی، آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ تھوڑا سا نا کھلا کھلا لگتا ہے گھر، جیسے میرا گھر ہے بھی چھوٹا سا، تو اس سے نا کھلا کھلا لگتا ہے۔ تو خیر اندر باہر میں نے ساری بیڈ شیٹیں وغیرہ لگا لی تھی، تو کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی، اپنے جان نماز وغیرہ سب کچھ میں نے نہ دھو کے ستھرے کیے۔ تو بس یہاں پر اس پہ میں عطر لگا رہی تھی کہ اس سے اچھی سی خوشبو آئے جب نماز پڑھے، تو یہاں پر یہ بھی میں نے لگا دی، جو بڑے والا تھا وہ بھی نہیں سوکھا تھا، اور یہ تو چھوٹے والے نا سوکھے تھے، یہ میری امی جب عمرے پہ گئی تھی نا تب میری امی نے مجھے دیا تھا گفٹ، تو یہ ماشاءاللہ پیارا بھی ہے اور میری امی کی طرف سے، تو مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اپنے اس ولاگ کو ادھر ہی اینڈ کروں گی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ ہم آپ کو یاد رکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔